او کصیب من السماء، یا پھر اس بارش کی طرح من السماء جو کہ آسمان سے اترتی ہے، فیہ ظلمات، اس بارش میں ظلمات اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد اور کڑک، وبرق اور بجلیاں ہوتی ہیں، یجعلون تو یہ لوگ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق اس بجلی کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو، یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب بھی اضاء لہم روشنی کی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے، مشوا فیہ تو اس روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا کیا جاتا ہے علیہم ان لوگوں پر، قاموا تو یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر چلنا بند کر دیتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَذَهَبَ تو البتہ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کی کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا قادر ہے۔ یا ایہا الناس اے لوگو، اعبدو تم عبادت کرو، ربکم اپنے اس رب کی، الذی خلقکم جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، من قبلکم جو کہ تم سے پہلے تھے، کس لیے؟ لعلکم تاکہ تم لوگ تتقون متقی پرہیزگار ہو جاؤ، الذی اللہ وہ ذات ہے کہ جعل کہ جس اللہ نے بنایا، لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، فراشا بچھونا یعنی رہنے کے لائق، والسماء اور آسمان کو بنایا، بناء چھت، وانزل اور نازل کیا اللہ رب العزت نے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، اور پھر فاخرج پھر نکالا، بھی اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات پھلوں کو، رزقا لکم جو کہ یہ پھل تمہارے لیے رزق ہے، فلا تجعلوا پس تم نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا کوئی بھی شریک، کوئی ہمسر، کوئی ساجی نہ بناؤ، وانتم حالانکہ تم لوگ تعلمون اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہو۔ ان آیات میں اللہ رب العزت منافقین کی دوسری اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی۔ پہلی مثال تو ہم پیچھے پڑھ کے ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دوسری مثال ذکر کی ہے۔ پہلے اس مثال کو سمجھیے، پھر یہ مثال منافقین کے اوپر کیسے فٹ ہوتی ہے، اور یہ مثال ان کے اوپر کیسے اللہ تعالیٰ نے فٹ کیا وہ ہم جانیں گے۔ دیکھیں جب آسمان سے بارش اترتی ہے نا، تو بارش میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ نمبر 1 کہ بارش میں بارش ہونے سے پہلے بادل میں بجلیاں کڑکتی ہیں، بادل گرجتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کبھی جب بجلی کڑکتی ہے تو ظاہر بات ہے پھر وہ تھوڑی اجالا ہو جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، لیکن اگر بجلی نہ کڑکے اور بجلی کی روشنی نہ ہو تو پھر اندھیرا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مثال ہے، یہ مثال منافقین کے اوپر کیسے فٹ ہوتی ہے، یہ مثال بیان کرنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے، منافقین کی کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا ہے وہ دیکھیں۔ جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وہی یعنی قرآن کریم کی شکل میں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وہی نازل کی۔ تو بارش کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے آسمانی وحی کے ساتھ، ٹھیک ہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہو، چاہے زبور ہو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی، یا آخر الزماں پیغمبر پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن کریم ہو، چونکہ آج کے زمانے کے لیے ہمارے لیے ہدایت کی واحد کتاب قرآن ہی ہے، باقی کتابیں ہمارا ایمان تو ہے لیکن وہ آج کے زمانے میں منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارش کو تشبیہ دی ہے وحی یعنی قرآن کریم کے ساتھ۔ تو جیسے بارش، پھر اس میں کیا لوازمات ہوتے ہیں؟ ظلمات، اس میں اندھیرے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، تو قرآن کو جب ہم سیکھیں گے، قرآن کے مطابق چلیں گے تو اس میں تکلیفیں ہوں گی۔ اب تکلیفوں کو، مصائب کو اور آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے ظلمات کے ساتھ، کہ جیسے ظلمات اندھیرا ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کریم پہ چلنے کے لیے بھی انسان کے اوپر تکلیفیں، مصائب، آزمائشیں کفار کی جانب سے، اپنوں کی جانب سے، رشتہ داروں کی جانب سے آتی ہیں۔ اور ورعد و برق بجلیاں ہوتی ہیں، اب جب بارش برسنے لگتی ہے بجلیاں ہوتی ہیں، کڑک ہوتی ہے، اور گرجدار اس میں بادل گرجتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مخالفین کے لیے اور منافقین کے لیے، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعیدیں ذکر کی ہیں، جہنم کا تذکرہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذابات کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس عذابات
عذابات کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے ورعد و برق، اس بجلی اور بجلی کی کڑک کے ساتھ۔ اچھا جب بجلی اور بجلی کی کڑک ہوتی ہے تو یہ ان لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یجعلون اصابعہم، کہ یہ کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ کڑک سنائی نہ دے۔ ایسے ہی جب قرآن کریم میں وعید بیان ہوتی ہے اور عذابات کا تذکرہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نافرمان ہیں ان کے اوپر پکڑ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس بات کو سونی انسونی کر دیتے ہیں، یعنی ایسے ہی گویا کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں نہیں ہوئی، یعنی کہ تاکہ ہمیں یہ بات سنائی نہ۔ اسی طرح جب وعید کا ذکر آتا ہے، اللہ کی طرف سے ڈرانے اور دھمکانے کا ذکر ہوتا ہے، اس وقت یہ بات سنتے ہی نہیں ہے، بات کو سننا ہی گوارا نہیں کرتے کہ نہیں یار یہ ساڈے کام دی گل نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے اوپر فٹ کی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے، یعنی کہ یہ وعید سے ڈرنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں وعید سنائی ہی نہ دے، لیکن در حقیقت وہ ساری کی ساری وعیدیں اور دھمکیاں ان کے اوپر پوری ہونے والی ہیں۔ اللہ نے اگر فرمایا نا کہ منافقوں کا ٹھکانہ در کے اسفل، یعنی جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اب یہ کوئی منافق سنے یا نہ سنے، اس کے اوپر توجہ دے یا نہ دے، منافقین کا یہی ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ جس منافق نے سن لیا وہ تو در کے اسفل میں جائے گا اور جس نے کانوں میں انگلیاں دی ہوئی وہ بچ جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہونے والا۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے تمام کافروں کو گھیرا ہوا ہے، تو یہ ان کا انجام جو ہے نا یہی ہونے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا یکاد البرق یخطف ابصارہم، جو میں نے ابھی بات کی نا، یہ بجلیاں اور کڑک ان کی آنکھوں کو اچک لے جاتی ہیں۔ جیسے کہ بجلیوں کو ہم نے تشبیہ کس سے دی ہے؟ تشبیہ ہم نے کس سے بنایا کہ قرآن کریم میں جو دھمکیاں اور جو وعید اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ جو دھمکیاں ان کے اوپر پوری بھی ہو جائیں ابھی دنیا ہی کی زندگی میں، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، قیامت والے دن ان کو اسی در کے اسفل میں اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ان کو پھینکا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ ہمیں سمجھ لگ گئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے روشنی کی جاتی ہے اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس روشنی سے کس چیز کو تشبیہ دی گئی ہے؟ اس روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے دین اسلام کے اوپر چلنے پہ جب کچھ دنیاوی طور پر کچھ آسائشیں ملتی ہیں، یعنی جہاد میں گئے تو مال غنیمت مل گیا، اور اسی طرح رسول اللہ کے پاس تحفے تحائف ہدایہ جو آتے تھے تو وہ آگے رسول اللہ آگے اپنے لوگوں میں نا اپنے صحابہ کرام میں بانٹ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے تھے اور باقی صحابہ کرام کو بھی دیے تھے، ٹھیک، یعنی مال غنیمت کے طور پر جو رسول اللہ دے دیتے تھے۔ اب ان کو اگر کوئی دین اسلام میں چلنے میں کوئی منافع نظر آتا، کوئی فائدہ نظر آتا تو اس میں چلنا شروع کر دیتے، اس میں دیکھیں یار یہ تو بڑے فائدہ مند چیز ہے، تو اس میں کیا ہے، اس میں اپنی کوشش اور اپنے آپ کو نہ دکھانا شروع کر دیتے کیسے بھی مسلمان ہیں۔ اور جب وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب دین اسلام میں کوئی نقصان یا آزمائش، تکلیف، مصیبت، پریشانی، آزمائش جھیلنی پڑتی، قاموا تو کھڑے ہو جاتے، ڈونڈ وٹوں کی طرح نا کھڑے ہو جاتے، لو جی اے ساڈا کوئی تعلق نہیں۔ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ غزوہ احد میں انہی منافقین نے جب دیکھا کہ آگے فوج ہے بہت بڑی، یعنی 1000 کا مسلمانوں کا لشکر تھا، ادھر سے 3000 کے قریب کفار کی فوج تھی، تو یہ اظلم علیہم قاموا، جب ان کے اوپر تکلیف آئی، مصیبت آئی، سامنے لشکر کو دیکھا، وہیں پر کھڑے ہو گئے، وہیں پر جو ہے نا پیچھے اپنی پیٹھ دکھا کر جو ہے نا سائڈ پہ ہو گیا کہ نہیں جی ہم یہاں پر کوئی شہیدوں نے ہم مرنے کے لیے تو نہیں آئے۔ یہ تھا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب دین اسلام میں چلتے چلتے ان کو کوئی تکلیف، مصیبت، آزمائش نظر آتی ہے اس وقت یہ اپنے جو ہے نا اپنی اصلیت ظاہر کر دیتے ہیں، پھر یہ دین اسلام سے پیچھے ہٹ دیتے ہیں۔ تو یہ پوری کی پوری مثال جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے اوپر فٹ کی ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جب دین اسلام میں کوئی آسائش نظر آتی ہے، آسانی نظر آتی ہے، پھر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن اب جب دین اسلام میں آزمائشیں، تکلیفیں جھیلنا پڑتی ہیں اس وقت جو ہے نا مسلمانوں سے الگ ہو جاتے ہیں، مسلمانوں سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیتے ہیں۔ اچھا جی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نا پہلے 3 گروہ کو بیان کیا تھا، ایمان والوں کا، پھر کفار کا، پھر منافقین کا۔ اب اللہ تعالیٰ جمی انسان، جب الناس کا لفظ بولا جائے نا اس وقت تمام کے تمام انسان مراد ہوتے ہیں، یا یہاں پر بھی یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم عبادت کرو اس رب کی جس رب نے تمہیں پیدا کی ہے۔ لیکن ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہماری کریشن ہوتی ہے، یعنی جو ہم نے چیز بنائی ہوتی ہے، ہم دیکھیں بائک ہم نے اگرچہ ہم نے بنائی نہیں لیکن ہم نے صرف خریدی ہے، تو وہ ہماری مرضی کے مطابق چلتی ہے، ہماری مرضی کے خلاف نہیں چلتی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم بریک لگائیں تو وہ تیز چلنی شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم جو ہے نا ریس بائیں اور وہ جو بند ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح ہم اس کو چلاتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اس ہماری مرضی کے مطابق وہ چلتی ہے۔ تو ہم بھی ایک کریشن ہے، ہمارا کریٹر، ہمارا خالق وہ اللہ تعالیٰ کے ذات ہے۔ تو جب سے دنیا کے اندر اصول ہے نا، اسی اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو یہ اس چیز کی طرف انسان کی توجہ دلائی کہ انسان اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو حق یہ ہے کہ اب اپنی زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزارو، جس طرح اس رب کی ڈیمانڈ ہے، جس طرح وہ رب چاہتا ہے تم اپنی زندگی کو اس طرح بناؤ، اسی کا نام ہی تو عبادت ہے۔ اسی چیز کو تو عبادت کہتے ہیں کہ بس اپنی مرضی کو اپنے رب کے سپرد کر دینا،
اپنی چاہت کو رب کے حوالے کر دینا، اپنی پسند کو رب کی پسند کے تابع کر دینا، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ تو یہی ایک خالی سا سادہ سا فلسفہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، صرف تمہیں نہیں بلکہ والذین من قبلکم، تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا تھا ان کو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا، یہ ایک بڑا ہی لطیف نقطہ ہے یہاں پر کہ آخر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ہمارا متقی پرہیزگار ہونا، ہمارا تقویٰ، وہ پہلے لوگوں کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے؟ یہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر بات ہے، لیکن اللہ کے ہر کام میں، اللہ کی ہر بات میں حکمت ضرور چھپی ہوتی ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہاں پر کون سی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقوی کو جوڑ دیا ہے ہم سے پہلے لوگوں کی تخلیق کے ساتھ، کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو دیکھیے جی اس کی حکمت سنیں کہ اس کی حکمت کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذابات آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو جو غلطیاں کی تھی اور ان غلطیوں کی بنیاد کے اوپر ان کا اوپر عذاب آیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری قومیں اور ان قوموں کی غلطیاں اور ان قوموں کے اوپر غلطیوں کے نتیجے میں آنے والے عذابات کا اس قرآن میں تذکرہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اشارہ دے دیا ایسا نہ ہو کہ تم بھی وہی غلطیاں دہرانے لگ جاؤ جو کہ غلطیاں انہوں نے کی تھی۔ ان کی غلطیوں سے سیکھو کہ انہوں نے غلطیاں کی تو رب نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آج قوم عاد کا کوئی بندہ دنیا میں موجود نہیں ہے، قوم سمود کا بندہ کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے، حالانکہ ان کی بنائی ہوئی عمارتیں تو ہیں لیکن وہ ان عمارتوں کے بنانے والے دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے غلطیاں کی تھی، انہوں نے غلط کیا تھا، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے، صفحہ ہستی سے، زمین سے ہی مٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون اس لیے فرمایا ہے کہ تم ان کی غلطیوں سے سیکھو، وہ غلطیاں نہ دہراؤ جو کہ انہوں نے غلطیاں کی تھی، ورنہ نتیجہ وہی نکلے گا جو ان کے لیے نکلا تھا۔ ان کے اوپر عذابات آئے تو اللہ تعالیٰ نے رہنے آپ تمہیں بھی نہیں دینا اگر تم وہی غلطیاں دہراؤ گے۔ تو یہ وجہ ہے اور یہ حکمت ہے کہ ہمارے تقوی کو اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے تخلیق کے ساتھ جوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ لگی نا جی کہ ہم متقی کیسے بن سکیں گے؟ جب ہمیں پتہ ہوگا پرانی قوموں کی غلطیاں کو کہ انہوں نے غلطی کی تھی تو اللہ نے پکڑ لیا تھا، اللہ نے کہا عذاب آ گیا تھا، ہم نے نہیں وہ غلطی کرنی، ہم اس سے بچیں گے، ہم تقویٰ اختیار کریں گے، ہم رب سے ڈریں گے کہ ہم نے یہ غلطیاں نہیں کرنی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مزید اپنی کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مزید انسان کو جھنجھوڑا کہ انسان الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بچھونا بنایا۔ بچھونے سے کیا مراد ہے جی؟ کہ اس زمین کو رہنے کے لائق بنایا۔ اور آپ سائنس کے طالب علم ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ہماری یہ کائنات اور یہ سارے کا سارا نظام کائنات کتنا کمپلیکس اور کتنا پیچیدہ ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی ایک ذرے برابر بھی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جاتی تو کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ مثلا جتنا ہمارا سورج زمین سے سورج کا فاصلہ ہے، اگر یہ 1 انچ بھی زیادہ ہوتا یا کم ہوتا زندگی ناممکن تھی۔ آکسیجن کی مقدار زمین کے اوپر، یعنی پوری کی پوری کائنات کو، پوری کے پورے نظام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سٹیبل کیا ہے اور اس زمین کو رہنے کے لائق اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ورنہ یہ جس طرح کہ ہماری کائنات، جس طرح ہمارے جو ہے نا شہاب ثاقب آ کے گرتے ہیں زمین کے اوپر، کس طرح کے انسانوں نے ماحولیاتی تبدیلیاں کر دی ہیں، تو کائنات زمین کو تو تباہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ نے زمین کو بچھونا یعنی رہنے کے لائق، زندگی گزارنے کے لائق بنایا۔ تو یہ اللہ ہی کا کرم ہے۔ تو جب کریشن اللہ تعالیٰ کی ہے اور پھر صرف زمین ہی کی طرف نہیں، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور چھت بنایا، جس کو ہم بطور چھت استعمال کرتے ہیں کہ جیسے ایک مکان کی چھت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہم کائنات کو اور ان آسمانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا جو کہ ہماری زندگی ہے، ہماری نہیں بلکہ کل کائنات کی، کل مخلوقات کی زندگی وہ اس پانی کے اوپر منحصر ہے۔ اگر آسمان سے بارش برسنی اور آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے زمین کا نظام ہی نہیں چلے گا، سمندر، ندی، نہریں اور یہ دریا یہ بہنا ہی بند ہو جائیں گے۔ جب اوپر سے پانی نہیں آئے گا زمین خشک ہو جائے گی، غلے نہیں اگیں گے، جانور بھوکے مریں گے تو انسان بھی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ رب وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی بارش کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ اور صرف یہ نہیں کہ بارش اتار دی اور پانی اتار دیا تو وہ فارغ ہو گئے، نہیں، بلکہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس بارش کے پانی سے اس خالق نے، اس رب نے تمہارے لیے رزق نکالا، کہ اس سے پانی کو اللہ نے ایسا اس نے فائدہ مند بنایا
کہ زمین سے نباتات اگی، زمین سے نبات ہمارا رزق نکلا، جو پھل کی شکل میں ہے، اناج کی شکل میں ہے، یا غلے کی شکل میں ہے، یا فروٹ کی شکل میں ہے، میوے کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، وہ ہمارے لیے رزق ہے، چاہے ہم اس کو پکا کے کھا رہے ہو یا ویسے کھا رہے ہو، چھیل کے کھا رہے ہو، جیسے بھی کھا رہے ہیں نا، یہ رزق ہے۔ اور رزق جو ہے نا یہ آسمان کی طرف سے نازل ہونے والے پانی کی طرف وجہ سے، اور یہ پانی اتارنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نا اپنی کریشن کے بارے میں انسان کو بتایا کہ انسان دیکھ، ساری کائنات تیرے لیے، اور تجھے کیا حکم ہے کہ تو میری عبادت کر، اپنی پسند کو میرے تابع کر دے، اپنی زندگی کو میرے تابع کر دے۔ بس آگے اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا نا، یہی انسان سے یہی مطالبہ ہے، یہی انسان سے ڈیمانڈ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ یہ سارے کام تو رب کرے، زمین کو بچھونا اور رہنے کے لائق تو رب بنائے، اور آسمان سے پانی رب برسائے، پھر اس پانی کے نتیجے میں غلہ، اناج، فروٹ اور یہ میوے، یہ قسم کے رزق کے انتظامات وہ رب کرے۔ لیکن جب آئے عبادت کی باری، اس وقت جو ہے نا انسان کسی اور در پہ جا کے جھک جائے، کسی اور کو اپنا مشکل کشا حاجت روا ماننا شروع کر دے، کسی اور کے ساتھ انسان اپنی امیدیں وابستہ کرے، کیسی ظلم کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں گنواہ کرنا انسان کو توحید کا درس دیا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ اب جو ہے نا تمہارا کیا بنتا ہے، تمہارے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کا ہمسر، اللہ کا شریک اور اللہ کا ساجی نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ مکہ کا مشرک وہ بڑی اچھی طرح جانتا تھا کہ بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ بارشیں نہیں کوئی برسا سکتا، سمندروں کے اوپر حکومت اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ سمندروں کے اوپر کسی کی حکومت نہیں ہے، کشتیاں چلانے والی ذات وہ اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے تم اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہو، لیکن پھر بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کے تم یہ شرک اور اللہ کے ساجی اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہو۔ لیکن افسوس کی بات پتہ کیا ہے کہ اس وقت کا مکہ کا مشرک تو اس بات کو جانتا تھا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، لیکن آج کا مشرک جو ہے نا وہ اس بات سے بھی جاہل ہے، ان کو اس بات کے اوپر بھی یقین دلانا پڑتا ہے کہ یار بارشاں اللہ برساندا ہے، ڈبیاں اللہ تاردا ہے، اور کشتیوں کو پار اللہ لگاتا ہے، یہ بات بھی آج کے مشرق کو سمجھانی پڑتی ہے۔ تو اس دور کا مشرق آج کے دور کے مشرق سے 1000 درجے بہتر تھا۔ کم از کم یارو سمندروں میں جا کے اللہ کو تو پکارا کرتے تھے نا، یہ تو ظالم ایسے ہیں ان کو اللہ تو یاد ہی نہیں کسی کو، رب کو تو کسی نعوذ باللہ کسی کھاتے میں نہیں رکھتے، انہوں نے تو اپنے نعرے لگائے ہوئے، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا باہو حق بیڑا تک، اس طرح کے نعرے لگائے ہوئے ہیں جو کہ اپنی قسمت کو کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے کے لیے نعرے، اور اپنی ڈبیوں کو تارنے کے لیے نعرے، نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نکالا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی طرف انسان کو بلایا کہ انسان فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو اپنا ہمسر نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں اس بات کا بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والی ذات نہیں ہے۔ تو اب انسان کو بھی چاہیے کہ اپنی ہر حاجت میں، اپنی ہر مشکل میں، اپنے ہر کام میں اللہ ہی کو پکارے، اور اللہ ہی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ اپنی پیشانی نہ جھکائے، عبادت کے لیے تعظیم صرف اور صرف اس رب کی کرے۔ آیت نمبر 22 سے آگے، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم لوگ فی ریبن، کسی شک میں مبتلا ہو، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا، جو کہ ہم نے نازل کی، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یعنی کہ قرآن، فَأْتُوا، تو پس تم لے آؤ، بِسُورَةٍ، ایک صورت، من مثلہ، اس صورت ہی کی مثل، اس صورت کی طرح کی، وَدْعُوا، اور تم بلا لو، پکار لو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم، اگر تم لوگ، صادقین، سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہ تم ایسا کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پس تم ڈر جاؤ اس آگ سے، التی، جو کہ آگ، وقودها الناس، جس کا ایندھن، وقود کو میرا ایندھن، جس کا ایندھن الناس، لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر ہے، وعدت، اور وہ آگ، وہ جہنم تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، وبشر الذین، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو، آمنوا، جو کہ اہل ایمان ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ خوشخبری کیا سنانی کہ ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار،
تجری کے بہہ رہی ہیں من تحتہا اس باغات کے نیچے سے الانہار نہریں کلما رزقو کلما جب بھی رزقو انہیں رزق دیا جائے گا منہا اس جنت میں من ثمرات کوئی پھلوں کا رزق من ثمرات رزقا پھلوں کا رزق قالوا تو کہیں گے ھذا الذی یہ تو وہی رزق ہے ھذا الذی یہ تو وہی رزقنا یہ تو وہی رزق ہے جو کہ ہمیں دیا گیا تھا من قبل اس جنت میں آنے سے پہلے وَأُتُوا اور دیا جائے گا ان لوگوں کو بھی اسی رزق کے ساتھ متشابہہ ملتا جلتا ہوا وَلَهُمْ اور ان لوگوں کے لیے ان اہل جنت کے لیے نیک اعمال کرنے کے لیے فیہا اسی جنت میں ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی فہم اور وہ لوگ فیہا اس جنت میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب آئیں جی تشریح اور تفسیر کی طرف۔ یہ اب پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری انسانیت کو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف توجہ دلائی تھی کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا تھا۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اس امت اس انسانیت کے لیے انعام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس قرآن میں انسانیت کی ہدایت چھپی ہوئی ہے، انسانیت کے ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ کی ناکامی کا جو معیار ہے وہ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس قرآن کے اندر کا انسانوں کی ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس کلام اور اپنے قرآن کی طرف لوگوں کی رہنمائی اور مضبوطی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور جو انسان کے ذہن میں اس پرانے انسان کے ذہن میں یا آج والے انسان کے ذہن میں یا آئندہ انسان کے ذہن میں جو شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے تھے یا پیدا کیے جا سکتے تھے، ان تمام شکوک و شبہات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کور کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں شک ہے نا کہ یار یہ قرآن جس کو کہا جاتا ہے یہ کلام منزل من اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اگر تمہیں شک ہے نا کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یا اس میں کوئی انسانی کاوش انسانی کوشش چھپی ہوئی ہے، انسان کا بنایا ہوا کلام ہے اور انسانوں نے بنایا، تو ٹھیک ہے، تو پہلے بھی انسان تھے، اب تم بھی انسان ہو، آئندہ آنے والی وہ بھی انسان ہے، تو لے آؤ جی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس صورت کی طرح اس قرآن کی کوئی ایک صورت لے لو، کوئی ایک صورت کے لیے جو ہے نا کوئی ایک صورت جیسی تم صورت بنا کے لاؤ، کوئی مشکل نہیں، اللہ نے چیلنج دیا، حالانکہ یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا چیلنج دیا تھا، پورے قرآن کا چیلنج ان سے پورا نہیں ہو سکا، پھر اللہ نے 10 صورتوں کا چیلنج دیا، 10 صورتوں کا چیلنج بھی ان سے پورا نہیں ہو سکا، پھر یہ تیسرا چیلنج ہے آخری، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں یہ ہے کہ انسان نے بنایا تو ٹھیک ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی پڑھے لکھے ہو، تم بھی فصیح و بلیغ ہو، ہر قسم کی خوبی تمہارے اندر بھی پائی جاتی ہے، جس طرح کی خوبی باقی انسانوں میں ہے نا، تمہارا اگر یہ سوچنا ہے کہ انسان کا بنایا وہ کلام ہے تو اس تمام خوبیاں تمہارے اندر بھی موجود ہیں، تو تم سارے کے سارے مل کے صرف ایک صورت اس قرآن جیسی بنا کر لے آؤ، اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف سب انسانوں نے امتحان کی طرح الگ الگ بیٹھنا ہے، الگ الگ کمرہ امتحان نہیں، بلکہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس بھی انسان کو تم ملانا چاہتے ہو، جس بھی انسان کی تم مدد لینا چاہتے ہو نا، کوئی کاریگر ہے، کوئی بہت ذہین ہے، پڑھا لکھا، کوئی بہت بڑا شاعر ہے، کوئی بہت بڑا ادیب ہے، جس بھی انسان کی تم مدد لینا چاہتے ہو نا، جس بھی انسان کو ساتھ ملانا چاہتے ہو ملا لو، اور لاؤ اس جیسی کتاب ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو نا یہ انسان کی کاوش ہے اور انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ لو جی 14 صدیاں گزر گئی ہیں اللہ کے اس چیلنج کو، اس زمانے کے انسان نے بھی کوشش کی تھی، ایسا نہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، انہوں نے کوشش کی تھی اس قرآن جیسا قرآن بنانے کی، اس قرآن جیسا کلام بنانے کی انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن جس نے بھی کوشش کی اس نے اپنی ہی بےزتی کروائی، کیونکہ رب کا قرآن ایک بڑی فصیح اور بڑی اور بڑی ایک جاندار گفتگو رکھتا ہے۔ مثلا جی یہ جو سورۃ ہے نا القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، اس سورت کے مقابلے میں نا انہوں نے اہل مکہ نے ایک سورت بنائی تھی، وہ کیا جی الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل، کہ ہاتھی اور ہاتھی، آپ کو کیا خبر کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ لوگوں نے صورت تو بنائی، لیکن پھر جس کے سامنے بھی لے کر جاتے ہیں وہ آگے سے مذاق اڑاتا ہے، اور تینوں نہیں پتا ہاتھی کیا ہے، تجھے نہیں پتا کہ ہاتھی کی دیکھو سامنے
تو یہ تم کس طرح کا کلام بنا کر رہے ہو کہ یہ اس طرح کا ہوتا ہے اللہ کا کلام، یہ قرآن اس طرح کا ہوتا ہے؟ یعنی انہی کے لوگوں نے، انہی کے مسلموں نے ان کا مذاق اڑایا کہ یار قرآن ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے جس کے بارے میں کہا نا القاریہ ما القاریہ، تو واقعی انسان کو نہیں پتا کہ وہ جو قیامت کے نزدیک جو کھڑاکی والی آواز آنے، جو قیامت کے نزدیک جو زلزلہ برپا ہونا، وہ انسان کو نہیں پتا۔ ہاتھی تو سب کو پتہ ہے، سب کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہاتھی، تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ سامنے کھڑا دیکھ لا، ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج کیا نا، الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ، کیا آپ کو کیا خبر کہ حاقہ یہ قیامت کے نزدیک جو کھڑکھڑانے والی آواز ہے، جو دہشت ناک آواز، یہ کیسی ہے؟ کیونکہ ابھی یہ آواز آئی ہی نہیں ہے، کسی انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا کلام کوششیں کی گئی ہے، بنایا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو عربی فن کے ماہرین ہیں انہوں نے ہی فیصلہ کر دیا کہ بھائی یہ قرآن نہیں ہے جس طرح کا یہ تم بنا کر لے آئے ہو۔ قرآن کی ایسی عظمت ہے، شان ہے، اس کے لفظوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت رکھی ہے کہ جو کہ عام انسان کے بنائے ہوئے الفاظ کے اندر وہ قوت، وہ جوڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کے اندر فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو نا تو اس قرآن جیسا، ایک کلام جیسا لے کر آؤ۔ آگے پھر اللہ نے انسانیت کو ڈرا بھی دیا کہ انسان کوشش تو کرے گا، لیکن اللہ نے فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لوگوں اگر تم نہ کر سکو نا ایسا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آگے اللہ نے عاجزی بھی بتا دی انسان کہ انسان تم نہیں کر سکتا، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں تم کر سکتے، تو پھر کیا جی؟ پھر تم اس قرآن کو مان لو کہ اللہ کا کلام ہے، صرف مان ہی نہیں لو بلکہ جو اس کے اندر اللہ نے چیزوں کا حکم دیا اس کو اس کے اوپر اپنے اوپر لاگو کر لو، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ، تو کیا ہوگا جی؟ پھر تم اس آگ سے ڈر جاؤ، فَاتَّقُوا النَّارَ۔ اگر اس طرح کا کلام نہیں بنا سکتے اور نہیں بنا سکو گے تو پھر تمہیں اس آگ سے، اس جہنم کی آگ سے ڈر جانا چاہیے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ دنیا کی آگ جو ہے نا، دنیا کی آگ یہ تو ہے اس کے اندر لکڑی جلتی ہے، انسان بھی جل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر پتھر ڈالے جائیں تو پتھر جلتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اس آگ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو کہ اس آگ کے اندر ہے۔ تو وہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، 70 گنا جو ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ تو اس آگ کے اندر، اس آگ کی تپش کے اندر وہ پتھر بھی پگھل جائیں گے، پتھر بھی جلتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ اس آگ میں انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے، تو اس آگ سے ڈر جاؤ۔ وہ عدت للکافرین، وہ اصل تیار کافروں کے لیے کی گئی ہے۔ تو کہیں تم نے ایسے ہونا کہ ایمان لا کر تم نہ ان کے ساتھ ہو جانا کہ تمہیں ایمان کی دولت بھی ملی، مسلمانوں کی زندگی بھی گزاری، لیکن تم اس طرح کے رویے اختیار کر کے اور اس طرح کہ تم دنیا کے اندر رہ کر کفار والے اعمال کر کے کہیں تم بھی کافروں والی جہنم میں نہ چلے جانا، جو کہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن اہل ایمان جو اس قرآن کو مانیں گے اور اس قرآن کی بھی مانیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی خوشخبریاں اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اکرام کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اہل ایمان ہے نا، جو آپ کی بات کو ماننے والے اور نیک اعمال کرنے والے، آپ اس کو خوشخبری سنا دیں۔ کفار کو اور نافرمانوں کو ڈرا دیا، اب اہل ایمان کے لیے خوشخبری۔ کیا خوشخبری ہے جی اہل ایمان کے لیے؟ کہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور نہریں بھی بہتی ہیں۔ کون کون سی؟ 4 نہروں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ شہد کی نہر اللہ فرماتے ہیں سورۃ محمد میں، دودھ کی نہر، خالص پانی کی نہر اور شہد کی نہر، یہ 4 نہریں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن کریم میں۔ یہ خالص چیزوں کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی اور خالص پانی کی وہاں پر نہریں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا جہنم سے محفوظ فرمائے، جنت کا حقدار بنائے۔ تو یہ 4 جو نہروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، اہل جنت کو جب بھی رزق دیا جائے گا نا اس جنت میں، جب وہ پھل کھائیں گے، رزق کھائیں گے، تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی رزق ہے، یہ اسی طرح کا رزق ہے جو کہ ہمیں پہلے دیا گیا تھا جنت میں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رزق ہمیں دیا تھا۔ کیونکہ انسانی فطرت ہے، انسان نے جو چیز چکھی نہ ہو یا دیکھی نہ ہو نا تو انسان اس سے مانوس نہیں ہوتا۔ لیکن ایک دسترخوان میں بہت سارے کھانے پڑے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو کھانا آپ نے نہیں کھایا نا، آپ پہلے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے کہ یار پتہ نہیں کس طرح کا ذائقہ ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن جو کھانا آپ نے پہلے چکھا ہوگا، جو کھایا ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا یار اس کا ذائقہ یہ ہے، میں نے پہلے چکھا ہوا ہے، پھر انسان اس کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے کہ ہاں یار یہ تو بڑا مزیدار ہے، یہ تو میں نے چکھا ہوا ہے۔ اس لیے جو ہے نا اس دنیا کے ملتے جلتے جو پھل ہوں گے وہ اللہ دیں گے، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اسی دنیا کے ساتھ ملتے جلتا جو رزق ہوگا وہ بھی دیا جائے گا۔ اب وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے ہوئے کہ وہ دنیا آخرت میں ہی جا کے پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس پھلوں کے ساتھ ملتا جلتا جو رزق ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
اور ساتھ ساتھ انسان کی مرغوب ترین چیز جو دنیا کے اندر ہر انسان ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کہ پاکیزہ بیویاں، یعنی وہ پاکیزہ اس اعتبار سے ہیں کہ ان کے اندر کوئی گندگی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور زبان کے اعتبار سے بھی وہ بالکل پاکیزہ، صاف ستھری، اچھی میٹھی گفتگو کرنے والی، خاوند کا خیال رکھنے والی، خاوند کے ساتھ پیار کرنے والی، یعنی مطہرہ کے اندر جسمانی پاکیزگی بھی، روحانی پاکیزگی بھی، زبان کی پاکیزگی بھی شامل ہوتی ہے کہ ہر قسم کی پاکیزہ بیویاں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جنت کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ اور واہ کیا بات ہے، آخری جو اللہ نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اہل جنت اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں آج ہم دبئی چلے جائیں نا تو کیا ہے کہ یہی دعا کرتے ہیں کہ یار دن لمبا ہو جائے، یار رات لمبی ہو جائے، کتنا مزہ آ رہا ہے یہاں پر رہنے کا، لیکن رات بالآخر ایک نہ ایک لمحے وہ ختم ہو ہی جاتی ہے، دن ختم ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اتنی بڑی نعمتیں، اتنی بڑی مزے کی چیزیں یہ کوئی ایک دو دن کے لیے، ایک سال کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ زندگی انہوں نے رب کی طرح گزاری، رب کی مرضی کی گزاری ہے۔ اب آخرت ان کی مرضی کی ہوگی، آخرت جو وہ چاہیں گے ان کی مرضی کا ہوگا، کہ دنیا انہوں نے میری مرضی سے گزاری ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔